الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله. حضرات علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے سامعین، تمام قسم کی تعریفات بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق سزاوار ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے، کہ جس نے ہمیں اس روئے زمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری ترقی و کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور اس کے فوراً بعد امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اس مناسبت سے میرا موضوع ہے: آخر خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دن انسان مر جائے گا اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا، اور اللہ رب العزت اس روئے زمین پر جب تک وہ رہا ہے اس کے متعلق اس سے سوال کرے گا: تو نے کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کی؟ آیا تو نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق اپنی زندگی بسر کی، یا لہو لعب کے اندر اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار کر دیا؟ یہ سوال ہر کسی سے کیا جانا ہے، ہر کسی سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ محلوں کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ بلڈنگوں کے اندر رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرنے والا ہے. لیکن آخر کامیاب کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ کامیاب کون ہے؟ آج بھائی ہمارے نظر میں کامیاب کون ہے؟ بلڈنگ ہونا کامیاب؟ عجیب گاڑی ہے اس کے پاس، کیا کامیاب انسان ہے؟ واہ کیا زندگی بسر کر رہا! اچھی بیوی، ہینڈسم بیوی، بیوٹیفل بیوی مل گئی تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو کامیاب ہو گیا، اس کی اپنی زندگی کامیاب ہو گئی. اور لوگوں یہ معیار تم نے بنایا، اللہ نے نہیں بنایا. اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ نہ گورا نہ کالا. اللہ کے نظر میں ان اقربکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہی کامیاب، وہی انسان تقوی لے کر کے جو جائے گا وہی انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. یہ مال و دولت، یہ حشمت
اور اس طریقے کی یہ شہرتیں ساری کی ساری یہاں پہ دھری رہ جائیں گی. تو کامیابی کے لیے کیا چیز ہے؟ نہ تو مال اللہ کو مطلوب ہے، نہ انسان کی شکل صورت کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. آج ہم کہتے ہیں بھائی بڑا خوبصورت ہے، کامیاب ہے یار، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ہینڈسم بنایا. آج ہم نے کامیابی کو گورے اور کالے کے اوپر ڈپینڈ کر دیا ہے. اور میں بتاؤں، ابو لہب، لہب کے معنی ہوتا ہے شعلہ، ابو معنی والا. ابو لہب جو تھا وہ شعلے والا تھا، یعنی نہایت ہینڈسم تھا، خوبصورت تھا. لیکن مجال کیا کہ ہمارے کالے کلوٹے بلال حبشی کے سامنے ابو لہب کو کھڑا کر دیا جائے. اس کی مجال کیا ہے کہ ابو لہب امام بلال کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو حضرت بلال حبشی جو کالے کلوٹے ہیں، اللہ کے رسول سے آگے آگے ان کا قدم مبارک چل رہا ہے. معراج سے واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو طلب کیا. طلب کرنے کے بعد کہا، بلال آخر تو کون سا عمل کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے مقام کو بلند کرے گا، لیکن میں اپنے کانوں سے سن کر کے آیا ہوں تیرے ٹاپوں کی آواز آگے آگے چلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، بس ایک عمل جو میں نے مداومت کے ساتھ اپنی پوری زندگی کے اندر میں نے کبھی نہیں چھوڑا، اس کو میں کنٹینیو کرتا رہا. کیا عمل ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تحیۃ الوضو. یہ عمل صرف بلال حبشی کے لیے خاص نہیں ہے. اگر آج بھی ہم یہ عمل کر لیں تو اللہ اس اعزاز سے ہمیں بھی نواز دے گا. اللہ تعالیٰ اس سرٹیفکیٹ سے ہم کو بھی ہمکنار کر دے گا. شرط یہ ہے کہ اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے. یہ شرط ہے. اگر یہ شرط کسی انسان کی زندگی سے مفقود ہو جائے، وہ کتنوں ماتھے اللہ کے سامنے رگڑ لے، سارا اعمال، سارے عبادتیں، سارے صدقات سب کا سب بیکار ہو جائے. تو بلال حبشی کو مقام کس طریقے سے ملا؟ وہ اللہ والے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبادتوں کو رکھتے تھے، اپنے معاملات کو رکھتے تھے. آج ہم تو صرف عمل کر رہے ہیں. غور سے سنیے، ہم عمل کر رہے، کبھی یہ دعا نہیں کر رہے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے. اللہ ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں اس کو قبول کر لے. اچھا عمل کیے جا رہا ہے جی، عمل کے بنیاد پہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، غلط. کوئی یہ سوچے کہ ہم عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے تو یہ سب سے بڑی حماقت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بالکل خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او لوگو، عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی رحمت تلاش کرو، اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام بڑے ایکٹیو. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ اللہ کے رسول نے کہا، جی میں بھی. اگر اللہ تعالیٰ میرے عمل کو مقبول نہیں کرتا ہے، اللہ میرے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے اور اپنی رحمت کو اور اپنی شفقت کو محمد کریم کے اوپر نہیں رکھتا، تو یہ محمد کریم بھی جنت میں نہیں جانے والا. اللہ اکبر. آپ تو بس ہم عمل کرتے ہیں، دعا کبھی کرتے ہی نہیں. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرے. تو یہ بنیادی نقطہ ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے اور اللہ کے سامنے جب بھی بندگی کریں تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. اب آتے ہیں خوش نصیب کون؟ مر گئے، لوگوں نے دفن کر دیا، دوسری زندگی. اور اس دوسری زندگی کے اندر ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، حدیث کے اندر ساری باتیں بتا دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کھینچتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک انسان قیامت کے دن آئے گا
وہ اپنے گھٹنے تک، اپنے ٹخنے تک، اپنے کمر تک اور اپنے کاندھے تک، اپنے کان کے لو کے بروبر پانی میں رہے گا، پسینے میں رہے گا۔ وہ کس بنیاد پر جی؟ جیسا عمل اسی اعتبار سے اس کو سزا۔ کسی کو پانی پنڈلی کے برابر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر برائیاں کم کر رکھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کر دے گا، نظر انداز کر دے گا، اور اس کو اپنی رحمت کے ذریعے سے، اپنی شفقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت بینہ نازل ہوئی، اور یاد کرو، غور سے سنو، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کر لی تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے کہ جس دن بچے بوڑھے نظر آئیں۔ سمجھ میں آئے؟ بوڑھے نظر آئیں گے، بچے، نوخیز بچے بوڑھے نظر آئیں گے۔ کیا صورتحال ہوگی؟ عذاب کتنا سخت ہوگا، اللہ کی گرفت کتنی سخت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ ابھی تو آپ ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن آپ کے سر کے بال پکنے لگے۔ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ ہود نے۔ اس سورہ کریمہ کے اندر کیا ہے؟ آخرت کا منظر، حوالناکیاں آخرت کی۔ انسان مر گیا، مرنے کے بعد کیا کچھ کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں سورہ ہود کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ کریمہ کو پڑھتے تھے رونے لگتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسو سے تر ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو آنسو ہے ہی نہیں آنسو۔ کوئی ایک انسان ایسا مل جائے جو اپنے خطا کو لے کر کے اللہ کے سامنے رو لے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان مبارکباد ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، قدم قدم پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کی دعا کی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے کہ اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لینا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ ہم نے قرآن کریم غور و فکر کے ساتھ پڑھا، نہ ہماری نمازیں غور و فکر کے ساتھ ہوئی۔ ہم نماز میں تو ہیں، بدن ہمارا مسجد کے اندر تو ہے، لیکن دماغی توازن نہ جانے کہاں کھویا ہوا۔ اور کیسی بندگی کرنے کے لیے کہی گئی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ۔ عبادت ایسی ہو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم ایسا گمان ہو، کم از کم ایسا خیال ہو کہ وہ ذات جو عرش کے اوپر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہاں ہے جی؟ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو 4 سال کی بھولی بھٹکی باتیں یاد آتی ہیں، جو اسکیم ہمیں باہر نہیں یاد آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ ایمان کی کمزوری۔ بیسک پوائنٹ ہے ایمان کی کمزوری۔ آج ہم خاندانی وراثت میں ہیں، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آ جائے اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ حضرت بلال جیسا صدا اگر انسان کو دے دیا جائے آج کے اس ماڈرنائز دور کے اندر، کسی مسلم کو دے دیا جائے ایمان سے پھر جائے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جاتا تھا، اگر اس طریقے کی سزائیں آج ہمارے اوپر مسلط کر دی جائیں ہم تو اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ حضرت ذوالنیرہ جیسی سزائیں ہمارے اوپر متعین کر دیا جائے اور ابو جہل اپنے نیزے کے ذریعے سے آگ پھوڑ ڈالے تو ہم اپنے ایمان کو بیچ دیں گے۔ ایمان کو مضبوط کرو،
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا ای العمل افضل، اللہ کے رسول افضل ترین عمل کیا؟ آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے کر آ جاؤ پھر ڈٹ جاؤ، مصیبتیں آ رہی ہیں آنے دو، مصیبتوں سے ٹکرانا یہ مومن کا کام ہے۔ اور ایک بات میں بتاؤں، جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، مصیبت میں نکھر جاتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے مصیبت کے اندر بکھر جاتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے مومن مصیبت کے اندر بھی کامیاب، خوشحالی کے اندر بھی کامیاب۔ یہ صرف اکرام مومن کو ملنے والا، کسی اور کو نہیں۔ وہ کیسے جی؟ اللہ نے آزما لیا، اللہ نے کیا آزمایا؟ اولاد کو چھین لیا، گھر پر مصیبت آ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، لیکن اس نے کہا یہ ساری چیزیں میرے رب کی طرف سے، صبر۔ صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ کبھی ناکام نہ مراد، بولو، ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، اللہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، یہ لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ توکل تھا، ایمان کی جاذبیت تھی، استقامت تھا۔ جب ایک مرتبہ انہوں نے ایمان میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تو کفر کی طرف تاک جھانک نہیں کی۔ یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ ایمان کی سب سے ٹھوس دلیل ہے۔ تو ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد ڈٹ جانا ہے، کامیابی قدم چوم جائے گی۔ تو اللہ کے رسول کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کس بنیاد پر؟ غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غرق ہو جاتے تھے، اس کے اندر تدبر کرنے لگتے تھے، جس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے حالت میں بوڑھے دکھائی دینے لگتے۔ اب ہمارے یہاں کیا کیفیت اندازہ لگا دیجیے۔ امام صاحب کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کچھ پتہ نہیں جی، الرحمن الرحیم کچھ نہیں پتہ، گونگے بہرے بنا کھڑے ہوئے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ساری چیزوں کو بلاک کر دیا گیا، نہ دل صحیح ہے، نہ دماغ صحیح ہے، نہ کان سننے کی استطاعت صحیح ہے۔ آج کل مومن کا اور نام نہاد مسلمانوں کا سننے کا کیا جنون ہو گیا جانتے ہیں؟ ڈسکو ڈانس۔ ابھی کل ہوا نا، عید میلاد النبی منائی گئی نا، میلاد کس کی؟ اللہ کے رسول کی، جس کی کوئی دلیل نہیں، اور اس میلاد کے اندر خوب زبردست ڈیچ ہے، نہ جانے کون کون سی منی بدنام ہو رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہاں سے آیا یہ؟ کس جگہ سے آیا؟ کیا بنیاد ہے؟ کس ایشو سے یہ آیا؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ نہیں کیا۔ وہ نبی کہ جب ساؤنڈ کی آواز، کسی ڈھول تاشے کی آواز نبی کے کان میں سما جاتی تو نبی اپنے کان کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اور آج یہ مسلمان نبی کے نام لے کر کے ڈانس کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے بہو بیٹیوں سے بھی ڈانس کروا رہا ہے۔ ایسے مسلمان کے اوپر کفار کے جوتے نہ برسیں، ایسے مسلمان کے اوپر یہود و نصارہ کے لات نہ مار کھائے، تو بتائیے پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرے؟ ایمان کمزور ہے، ایمان کو ہم نے چیک نہیں کیا، تھوڑی سی مصیبت آئی ہم نے اپنے آپ کو بکھیر دیا، برباد کر دیا۔ تو میرے عزیز ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ عید میلاد النبی اگر جائز اور درست تو صحابہ کرام میں سب سے بہترین محبت کرنے والے کون جی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر وہ آدمی، وہ صحابی کہ جب نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم مدینے کے راستے پر ہیں، چلتے ہیں، حضرت ابو بکر دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر سے امام کائنات نے پوچھا، ابو بکر یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جب مجھے ڈر ہوتا ہے دشمن آپ کے دائیں سے آ جائے گا تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے بائیں آ جائے گا تو میں آپ کے بائیں ہو جاتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے آگے آ جائے گا تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے آ جائے گا تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ تیر لگے تو پہلی تیر کس کو لگے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قربان جاؤں ایسی زندگی کے اوپر ہے ایسی محبت، ہے ایسا ہمارا ایمان؟ ٹٹولو کھوج کرو۔ اگر ایسا ایمان نہیں تو ہمارا ایمان ردی کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں اللہ کے نظر۔ ایمان ویسا چاہیے جیسا صحابہ کرام کا تھا، تعداد مختصر ہے لیکن ایمان مضبوط ہے، رب پر توکل ہے، رب کی کبریائی پر توکل ہے، رب کی جلال پر انہیں توکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر انہیں توکل ہے۔ ایسا محبت کا جذبہ پیدا کر لو کہ آج ہم کامیاب نہیں ہو گے۔ ابو بکر کامیاب ہو سکتے ہیں، حضرت عمر کامیاب ہو سکتے ہیں، حضرت عثمان علی اور اسی طریقے سے طلحہ و زبیر، یہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے لوگ کامیاب، تو کیا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے ایمان کو ٹٹولے، ہمیں اور بالخصوص یہ نوجوان طبقہ نہ جانے کن چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر رہا ہے۔ 18 سال کی زندگی ہو گئی، اجی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں؟ جی معلوم ہے، نہیں معلوم؟ کون سی رکعت کے اندر کتنی رکعتوں کا اہتمام کرنا ہے، ظہر کے اندر کتنی رکعتوں کا اہتمام، نہیں پتا۔ یہ کب پتا ہوتا ہے؟ کب پتا؟ جب عمر ڈھلتے ڈھلتے ہاتھ پاؤں بالکل جکڑ جاتے ہیں، تب اس وقت معلوم کرتا ہے جی اب کچھ کرنا چاہیے۔ اور پہلے مر گیا تو وہ سب کچھ اللہ کے حوالے، اللہ نے معاف کیا تو واہ واہ، نہیں معاف کیا تو چلو کوئی بات نہیں، کیا نہیں ہو تو سدا ہی بھگت لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا کے اندر عمل کر لو، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد وہاں آپ عمل کرنا چاہو گے بھی تو عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ایگزام ہال ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی اپنے دل کے اندر عزم پیدا کریں، اللہ آپ کو آپ کے عزم کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مدد کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ معاون ہوگا۔ تو قرآن کریم میں تدبر، یہ ہمارا آپ کا سب کا سیوا ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب جس دن کوئی سایہ نہیں، اللہ کا سایہ انہیں عطا کیا جائے گا، کوئی سایہ نہیں۔ سورج 1 میل کے اوپر، اور صحابہ کرام میں سے راوی کہتے ہیں کہ میل سے مراد آیا اللہ کے رسول نے مسافت والی میل لی ہے، یا وہ سرما دانے کے اندر جو سلائی ہوتی ہے وہ مراد لی ہے۔ آج کروڑہ میل دور، بہت دور، 15 کروڑ کلومیٹر، جس کا کوئی اندازہ نہیں، جس کا کوئی تخمینہ نہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں مئی جون کی گرمی برداشت نہیں، کولر لا، بڑی بڑی مشین، بڑی بڑی ٹیکنالوجی لے کر کے آؤ، ایئر کنڈیشن چاہیے، گاڑی ایئر کنڈیشن ہونا، رہائش ایئر کنڈیشن ہونا، ہر کچھ ایئر کنڈیشن بنا لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس
اس دنیا فانی میں تو آپ نے اتنی تیاری کی ہے، اس دنیا کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ سب گئے یہ دائمی ہے، یہ دائمی ہے نہیں، یہ ٹائم بھی ایک ٹائم کے لیے، چند لمحے کے لیے۔ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ایک بات بتا رہا ہوں، ایک نقطہ بتا رہا ہوں، ہم اور آپ دکان پہ جاتے ہیں، کوئی سامان خریدتے ہیں تو دکاندار سے بولتے ہیں بھائی اس سامان کی گارنٹی اور وارنٹی کیا ہے، کتنے سال کی ہے؟ اگر وہی دکاندار آپ سے سوال کر لے آپ کی گارنٹی کیا ہے، کیا کہو؟ وہ دکاندار اگر آپ سے سوال کر لے اجی آپ مجھ سے گارنٹی اور وارنٹی طلب کرو، آپ اپنی زندگی کی گارنٹی اور وارنٹی دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی نہیں دے سکتے۔ اور یہ وہی لمحہ ہے، یہ وہی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر تمام انبیاء کرام پریشان ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت خلیل اللہ جن کو ابراہیم خلیل اللہ کے لقب سے کہا، وہ پریشان، اسماعیل ذبیح اللہ پریشان، یہ سارے کے سارے لوگ پریشان، ان کی امتیاں ان کے پاس جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، کچھ کرو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ موسیٰ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کچھ کرو، پریشان ہیں۔ سارے لوگ ریفرنس دیں گے کس کی طرف؟ اللہ کے رسول کی طرف۔ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، وہی سفارش کرے گا، وہی تمہارے لیے راستے کو حل کرے گا، مصیبتوں سے بچائے گا۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کھڑا کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کھڑا کر دیں گے، ابراہیم خلیل اللہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے، اسماعیل ذبیح اللہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ امام کائنات کے پاس جب لوگ آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سجدے میں کر دیں گے، 1000 سال سجدے میں پڑے، سجدے میں پڑے رہیں گے، طویل سجدہ، اتنا طویل سجدہ۔ اور اللہ کے رسول نے کہا اس سجدے کے درمیان مجھے دعائیں سکھلائی جائیں گی جو ابھی مجھے نہیں سکھلائے گئے۔ اس لمحے کے اندر، اس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر مجھے وہ کلمات سکھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ٹائم پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع یا محمد سل تؤتی، اے محمد اپنے سر کو اٹھا، جو مانگے گا تیری مراد پوری کی جائے گی۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ لہذا میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر جو کہ عارضی ہے، ابدی نہیں ہے، اس دنیا سے دل مت لگاؤ۔ اس دنیا سے جو دل لگا لیا اس کا معاملہ فرعون جیسا، اس کا معاملہ حامان جیسا، اس کا معاملہ قارون جیسا، اس کا معاملہ شداد جیسا۔ جس طریقے سے ان تمام ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کیا، ایسے تمہیں تہس نہس کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور صرف تاریخ کے پنوں میں اس لیے درج ہوگا کہ یہ بڑا ظالم تھا، یہ بڑا جابر تھا، یہ ظلم کیا کرتا تھا، غریبوں کا حق مارا کرتا تھا، غریبوں کے حق کو چھینا کرتا تھا۔ اس لیے تاریخ تمہیں یاد رکھے۔ تو کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ۔ اب اس سائے کے اندر ملیں گے کون لوگ بھائی؟ سوال ہے کس کو ملے گا یہ سایہ؟ ہر کسی کو نہیں، کچھ مخصوص بندے، کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹیٹی کے اعتبار سے، جنہوں نے لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، جنہوں نے لہو لعب کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا ہوگا، چوری چماری ڈکیتی کے اندر ملوث نہیں کیا ہوگا، غیبت اور چغل خوری کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ اکرام دے گا۔ پہلا کون ہے؟ الامام العادل، ایسا امام جو عدل کرنے والا ہے۔ امام کون؟ سوال۔ گھر کے اندر باپ ہے وہ امام ہے، کسی گاؤں کا مکھیا کوئی پردھان ہے تو اس گاؤں کا وہ امام ہے۔ اور عہد نبوی کے اندر
اگر آپ دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آتا ہے، ایک معاملہ آتا ہے۔ ایک قبیلے کی عورت نے چوری کر لی۔ کام کیا؟ چوری کرنے کے بعد یہ ہوا کہ ہمارا خاندان بڑا اشرف ہے، بہتر ہے، اگر عورت کو سزا دے دی گئی تو ناک کٹ جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ کسی طریقے سے ریکویسٹ کی جائے، اللہ کے رسول کو منا لیا جائے، اور یہ عذاب، یہ سزا ملتوی ہو جائے، ہٹ جائے۔ منتخب کس کو کیا گیا؟ کوئی بتائے گا؟ وہ قبیلہ کس کے پاس آیا؟ حضرت اسامہ کے پاس آیا۔ حضرت اسامہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہتے تھے، ان کی کہی ہوئی بات کو کبھی ٹالتے نہیں تھے، وہ قبیلہ حضرت اسامہ کے پاس آتا اور کہتا ہے، اسامہ ایک کام ہے۔ کام کیا ہے؟ بولو۔ ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ ریکویسٹ کیا کرنی ہے وہ بتا دو۔ کہا قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، قبیلہ بڑا شرف والا ہے، اچھے خاندان والے، اچھے حسب و نسب والے، آپ کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس عورت کو سزا مت دو، بس۔ وہ اسامہ جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کو نچھاور کیا، سب کچھ ماننے کے لیے تیار، لیکن جب یہ الفاظ اسامہ کے سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسامہ یہ کیا بات کر کے رہا، یہ کیا معاملہ لے کر کے آیا میرے پاس؟ اگر اس جگہ پر فاطمہ بنت محمد ہوتی، واللہ رب الکعبہ، اسلام کا دستور بتلاتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور تے یہ حرکت کر رہا ہے تو یہ عمل لے کر کے میرے پاس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اس سے پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی، جو برباد ہوئی، اسی بنیاد کے اوپر ہلاک ہوئی۔ جب ان میں کا کوئی بہتر آدمی، موٹی رقم والا، آج ہوتا ہے نا، آج بہت سارے لوگوں کا ایمان بکا ہوا ہے، ایسا والا ہو بس ہزارہ خرابیاں اس کے اندر سب پیسہ ڈھانپ دیتا ہے، اس کے برائیوں کو کور کر دیتا ہے، برائیاں اس کی نظر نہیں آتی، اور غریب ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہے، اگر تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو بس اس کی خیر نہیں۔ یہ معیار کس نے بنایا؟ یہ امیری غریبی کا لیبل کس نے بنایا؟ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، ذہن نشی کرو، امیر کس نے بنایا؟ جی امیر کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا تو غریب کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کون قریب ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کون؟ امیر بھی قریب، غریب بھی قریب۔ اب آپ بھید بھاؤ کریں نہیں، جائز نہیں، درست نہیں۔ آج ہم غریبی کے لیبل پہ اپنی لڑکی کو نہیں دیتے، اجی اس کے پاس گھر نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ میری بیٹی کو کیسے رکھے گا؟ کیسا معاملات ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کر کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ لڑکا اچھا ہے، بہتر ہے، نمازی ہے، متقی، کماتا دھماتا، لیکن بہت اچھا انکم نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم رشتے کو ایک دوسرے کو نہیں دیتے، ڈسکنیکٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی بنیاد پر پچھلی قومیں ہلاک ہوئی کہ ان میں کا کوئی بہتر آدمی، شرف والا، مالدار، اگر کوئی برائی کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، اور غریب آدمی کوئی برائی کر لیتا تو فوراً اس کے اوپر سزا نافذ کر دی جاتی۔ تو یہ برائی بھی معاشرے کے اندر دور ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ بھی کسی کے یہاں جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے،
وہاں ایمان کو بچانا ضروری ہے. ایمان کو بچاؤ. فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے امیری کا لیبل دے کر کے امیر کا حق میں دے دیا. بالکل نہیں. اگر کوئی یہ لیبل دے کے کرتا ہے یقیناً ایسا انسان اللہ کی نظر میں مجرم ہے. تو امام العادل، عدل کرنے والا امام اللہ کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا. دوسرا کون؟ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا. آج تو ہمارا نوجوان بھائی ہوٹل کا، چوراہے کا، تیراہے کا دین بنا ہوا ہے. کسی مولوی صاحب نے کہہ دیا حضرت چلیے نا مسجد نماز پڑھ لیتے ہیں. مولوی صاحب کیا کریں، ناپاک ہے. وہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ جس مسلمان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے اور صفائی نصف ایمان کہا گیا ہے. وہ مسلمان اپنی زبان سے کرے گا مولوی صاحب کھڑے ہو کر کے استنجا کر لیا یا کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا، طہارت نہیں حاصل. اب دوسرا پہلو دیکھیں، اجی فلانے کی شادی ہے، فنکشن بہت ہائی فائی ہے، چل رہا ہے کیا؟ 5 منٹ بیٹھو. کتنا؟ 5 منٹ. بس گیا نہا دھو کے تھوڑا فریش ہوا اور پارٹی شارٹی میں پہنچیں گے ہم لوگ. یعنی کہ ہم نے اللہ تعالی کی ذات کو اس پارٹی کے اوپر مقدم نہیں کیا بلکہ پارٹی کو اللہ کی ذات کے اوپر مقدم کر دیا. کیا ہمارے ایمان کا ہوگا؟ کیا یہ مسلمان کامیاب ہوگا کہ جس نے اللہ تعالی کی ذات کو مقدم نہیں کیا، پارٹی کو مقدم کر دیا؟ جتنے مسلمان ہمیشہ 24 گھنٹہ وہ ناپاکی میں رہتے ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مرتے ہیں تو ناپاکی کی حالت میں مرتے ہیں. کیا انجام ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھے. ہمیشہ مومن کو پاک رہنا چاہیے اور بالخصوص نوجوان کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے. اور یہ نوجوان کو اتنا ایکٹیو رہنا چاہیے معاشرے کے اندر، کیا تصور نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی بزرگ ہستی دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہ یہ معاشرے کو اصلاح میں لا سکتا ہے، معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. آج ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ دیکھنے کے بعد نوجوان کو کیا بولتے ہیں جانتے ہیں؟ جی یہ بھی تو بگڑتا جا رہا. آج ہم نے نبی کو اپنا اسوہ نہیں بنایا. ہمارا اسوہ کوئی خان صاحب ہے. خان صاحب ہے نا؟ کیسے ہیں خان صاحب؟ فلانے فلم میں کیا کپڑا پہنا ہے، کیا ہیئر کٹنگ کی ہے، او ٹوپی اور کٹوری والی کٹنگ ہے. کیا کہیے گا؟ واہ واہ، کمال کی بات. ایک ایکٹر نے، ایک گویے نے، ایک ناچنے والے نے اپنی فلم کے اندر وہ ایکٹیویٹی کی اور ہمارا مسلم سماج کا بچہ اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال دیا. کامیاب نہیں کامیاب. نوجوان کان چھدا کر گھوم رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کان چھدا کر گھوم رہا ہے. بال دیکھیے، اوہو کیا کہیے، ادھر سے پورا سپاٹا، بغل سے سپاٹا، پیچھے سے سپاٹا، بیچ میں کٹوری ٹائپ کا. کیا ہے جی؟ اجی یہ فیشن ہے. ابے مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم فیشن؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مولوی کو فیشن نہیں معلوم، فیشن معلوم. لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتا ہے. طریقہ دیکھتا ہے کس کا؟ امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتا ہے.
کیا وہ جنس نہیں پہن سکتا؟ کیا وہ کپڑا؟ اللہ اکبر. نوجوانوں تمہارے لیے عبرت ہے. اسکریچ لگا ہوا کپڑا، اور کہیں کہیں اسکریچ تو اتنا زیادہ لگ جاتا مت پوچھیے، اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ انسان کا حلیہ نظر آنے لگتا ہے. اور بعض مسلمان جب مسجدوں کے اندر آتے ہیں، اللہ ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ لباس بدل کر کے آئے. جنس اتنی ٹائٹ چھکے تو پورا سینٹر نظر آیا. نماز ہوئی، وضو کا معاملہ بڑا ٹیڑھا معاملہ، کپڑا اتنا ٹائٹ مت پوچھیے. ہمارے مائیں اور بہنیں بھی اس کے اندر ملوث ہیں، بالکل کلیاتی طور پر اس کے اندر ملوث ہے. پردے کو پھر پردے کی ضرورت ہوگی. پردہ کس لیے جی؟ اپنے وضاحت کو، اپنے معاملات کو چھپانے کے لیے، تاکہ عورت کی کوئی شناخت نہ کر پائے، آئیڈینٹی نہ کر پائے، اس کے فگر کو پتہ نہ چلے. اور آج تو عورتیں خوب ٹائٹ ٹائٹ کپڑا پہن رہی ہیں، فگر نظر آنا چاہیے. ابھی تو عورتوں کی طرف مرد کا رجحان ہوگا. اور یاد کر لو، معاشرے کے اندر ایسی عورتیں بھی نظر آتی ہیں جو عورتیں عطر لگا کر کے مردوں کے درمیان سے نکلتی ہیں تاکہ مرد ان کی طرف دیکھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت فہی دانیۃ دانیہ، زنا کی طرف بلانے والی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتلائی ہیں. لہذا ہمارا اسوہ، ہمارا طریقہ کار امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی خاص صاحب کے طریقے پر، نہ کہ کسی فلمی ایکٹر کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو الامام العادل وشاب نشأ بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارتا ہو، لہو لعب کے اندر نہیں، چوراہوں کے اندر نہیں، موبائل چیٹنگ کے اندر نہیں، فلموں کی دنیا کے اندر نہیں، بلکہ بندگی کے اندر. آج ہمارا نوجوان کلمے سے واقف نہیں ہے. ابو جہل کو کس نے مارا تھا بھائی؟ کس نے مارا؟ ننھے منھے بچے. تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 17، تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو 19، اور تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو 12 سال. یہ 3 مرویات ملتے ہیں جس کے اندر ان بچوں کی معاذ اور محبت ان کی تاریخ ملتی ہے. آج 12 سال کا بچہ ہو گیا، پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. کلمہ طیبہ کی صحیح مفہوم اس کو نہیں معلوم. اور وہ بچے حضرت عبد الرحمن کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ آپ کے چچا ہیں، پہنچتے ہیں عبد الرحمن کے دامن سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے چچا جان، یہ بتلائیے ابو جہل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے حضرت عبد الرحمن نے کہا لاڈلے مطلب کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کچھ بتلائے گا؟ کہا میری ماں بولتی ہے کہ میرے امام کو، میرے نبی کو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل گالیاں دیتا ہے، اور جو میرے حبیب کو گالی دے اس کو اس روئے زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ دھول کی ایک زبردست غبار ہوتی ہے، ٹاپوں کی آواز ہوتی ہے، میں ابو جہل کی طرف اشارہ کرتا ہوں، صحیح طریقے سے میں نے اشارہ بھی نہیں کیا، یہ بچے آنن فانن ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے سر کو قلم کر دیتے ہیں. آج ڈنمارک کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر، ہائی لینڈ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی جاتی ہو اور یہاں کا مسلمان آرام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے اللہ کے بندو، اگر کچھ نہیں کر سکتے اور جان کی قربانیاں نہیں دے سکتے تو کم از کم 1-2 لفظ اس کے خلاف تو بول دو. کل کو تو یہ نہ ہو کہ رب پوچھ لے ڈنمارک میں میرے حبیب کی شان میں گستاخی ہوئی، تو نے کیا کیا؟ کیا جواب دو؟ ایک لفظ تم نے نہیں بولا، ایک لفظ تم نے لکھا نہیں، کیا جواب دو؟ اور یہ بچے
قربان جائے ان بچوں کے اوپر سر قلم نہیں جینے کا حق ہے اس انسان کا جو امام کائنات کو گالیاں دے. یہ نوجوان ہے، لیکن آج ہمارا ہائے مسلمان کس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں. اور یاد کر لو نوجوانوں، تمہارے لیے خاص پیغام کہ اگر تم اس قوم کے اندر اپنے آپ میں تبدیلی کر لے گے تو یقین مانیے قوم کی اصلاح تمہارے ہاتھوں ہو. قوم کا مقدر بدلنے میں تمہارا سب سے بڑا ہاتھ ہوگا. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توانا بنایا ان کی رسالت کے اعتبار سے، یہ کون لوگ تھے؟ بوڑھے لوگ نہیں بھائی، نوجوان. حضرت عمر دار ارکم کے اندر موجود اسلام قبول کیا اور وہیں پر جوش دیکھیے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا عمر حق پر، سچ پر، بہتری پر ہم ہیں. تعداد بڑی مختصر ہے. کیا ہے؟ مختصر تعداد. اگر ہم مکہ کے اندر نماز پڑھنے لگے تو یہ کفار ہمیں پسپا کر دیں گے اور ہمیں برباد کر دیں گے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا. اور وہیں سے حضرت عمر نے ندا لگائی تھی کہ او لوگوں، آج عمر بن خطاب حرم کے اندر نماز پڑھنے جائے گا اور جس مائی کے لال نے دودھ پلائے حضرت عمر کو روک کر دکھائے. یہ کس کا جذبہ تھا؟ نوجوان کا جذبہ تھا. آج ہمارا نوجوان موبائل میں کتنے بجے تک؟ 2 3 4. اب اذان آئی ہے، اب موبائل کو سوئچ آف کیا جائے اور تکیے کے نیچے موبائل رکھ دیا جائے اور شاندار نیند میں اپنے آپ کو آغوش میں لے کے چلے جاتے ہیں. کامیاب نہیں کامیاب. سایہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. سایہ انہی لوگوں کو ملے گا کہ جو لوگ اللہ کے شان کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے معاملات کے ساتھ ہوں گے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے. ایسے انسان کامیاب ہوں گے. تو نوجوان جو بندگی کرنے والا، اسی لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرم. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے. ان میں سے ایک ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. غنیمت کا لفظ استعمال کیا گیا جانتے ہیں؟ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے مسلمان اور کافر کے درمیان، جب اٹیک ہوتی ہے اور جب مسلمان اس قوم کے اوپر، کافر کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بچے ہوئے سرمایہ کو غنیمت کہا جاتا ہے اور اس غنیمت کو لوگ لینے کے لیے لپکتے تھے. اسی طریقے سے یہ استعمال کیا گیا، سنٹینس اسی تناظر میں استعمال کیا گیا کہ آپ لپکو. اگر جوانی کی زندگی ہے تو عبادت میں لپکو، بندگی میں لپکو، قرآن کی تلاوت میں لپکو. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ اللہ کی طرف بھاگتے ہو. آیا میں تو پرواہ نہیں ہے نا. ہم کتنی مرتبہ سنتے ہیں جی اذان کی آواز؟ 5. اس 5 مرتبہ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 سنٹنس تو کنٹینیو ہم سنتے رہتے ہیں. حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اب جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دستور بتلایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے تعلیمات کے اندر یہ درس ہمیں دیا. لہذا میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کریں. نمازیں اگر آج تک آپ نے نہیں پڑھی، یہ عزم پیدا کرو کہ آج کے بعد ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے. نمازوں کے لیے ہمارے درمیان کوئی کاہلی اور کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند
ربه حتى يسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے پاؤں مبارک آگے نہیں بڑھیں گے قیامت کے دن رب کے سامنے سے یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب دے دے. عن عمره فيما افنى عن شبابه فيما ابلى. عمر کو تو نے کہاں گوایا؟ یہ جو تمہیں عمر دی گئی ہے، یہ جو تمہیں لائف دی گئی ہے، یہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کے متعلق سوال کیا جائے. کہاں گوایا؟ کن چکروں میں پڑے؟ کیا تمہارا مقصد رہا؟ سوال جواب دینا. پاؤں آگے نہیں بڑھے گا اور ایک خاص سوال کیا جائے گا. پوری زندگی کا تو سوال کیا جائے گا، لیکن اس پوری زندگی میں سے خاص مرحلے سے سوال کیا جائے گا، جوانی کے مرحلے سے. عن شبابی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. جوانی کو تو نے کہاں گوایا؟ قہوہ خانوں میں، کلب اور سنیما ہالوں میں، ان جگہوں پہ گوایا یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں؟ محاسبہ کریں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے ساتھ تمہارا محاسبہ کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بار بار کہا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ حساب کر تو آسان حساب کر. امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے ہی نا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا، اور اگر رب نے پوچھ لیا تو ابن آدم کی مجال کیا کہ رب کے پوچھے ہوئے کیوں کا سوال کا جواب دے نہیں دے سکتے. لہذا ہماری جوانی بڑی محفوظ ہونی چاہیے. ہماری جوانی کے اندر کسی طریقے سے لہو لعب نہ ہو اور خرافات نہ ہو، معاشرے کو پراگندہ کرنے کی کیفیتیں نہ ہو، چغل خوری جیسے جرائم سے ہم پاک ہو، صاف ہو. یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. تیسرا آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لڑکا رہتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھ کے گیا، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، لیکن مومن اپنے بستر پر جب جاتا ہے تو سوتا ہے فجر کی نماز پڑھ لی. کہیں اس نے الارم سیٹ کیا، اور بہت سارے لوگ الارم سیٹ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کے اندر الارم فٹ کر دیتا ہے. یہ کن لوگوں کے لیے بھائی؟ جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. اللہ فٹ کر دیتا ہے، ٹائم ہوا آٹومیٹکلی آنکھ کھل گیا. تو یہ کن لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق مسجد سے جڑا ہوتا ہے. گویے کے ساتھ اللہ ایسا معاملہ نہیں کرتا ہے. ناچنے گانے والے کے ساتھ اللہ یہ نہیں معاملہ رکھتا ہے. قہوہ خانوں میں، کلبوں میں، سنیما ہالوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہیں کرتا ہے، اہل متقین کے ساتھ کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر نماز پڑھنے آتا ہے، مسجد کے اندر اپنے ماتھے کو ٹکنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ایک نور عطا کرے گا. اس نور میں ہم رہنا چاہتے ہیں. ابھی سارے لوگوں سے ہم پوچھیں جنت میں جانا؟ ہاں جی مولوی صاحب جانا ہے. جنت کس کو نہیں چاہیے؟ نعمتوں کا کیا کہنا، اور جنت کی نعمتوں کی کوانٹیٹی اور کوالٹی کا کیا کہنا. کمال کی. یہاں تو ایک گلاس صحیح پانی نہیں ملتا، شہد صحیح طریقے سے ہمیں نہیں ملتا، اگر مل بھی گیا تو کوانٹیٹی بہت مختصر ہے. ایک گلاس ملے گا، پوا بھر مل جائے گا، 1-2 کلو مل جائے گا، لیکن نہیں. اللہ اکبر، قربان جائے. جنت کے اندر انہار، نہر نہیں، 1-2 نہر نہیں، انہار.
نہریں، یہ لے شہد کی نہریں، لیکن کے ساتھ جو اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا انسان جو اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ کے رکھتا ہے، کام کر رہا لیکن فکر لاحق اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب بہت سارے لوگ تو دنیا میں آتے ہیں جی، کس لیے آئے پتہ نہیں اور کس لیے گئے پتہ نہیں، بالکل انہی کافروں کے رویے پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نامتوں نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ ایمان، ہمارا ایمان کافروں کے ایمان سے کم۔ عہد نبوی کے جو کافر تھے ان کے ایمان کے آگے ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کیسے؟ ابو جہل کے لڑکے کا نام بتلایا کیا کوئی؟ کیا نام ہے؟ اکرما۔ تاریخ پڑھو، تاریخ، سیرتیں پڑھو۔ اسی لیے کہتے ہیں جب تاریخ پڑھو گے، سیرتیں پڑھو گے تو ان سے عبرتیں ملیں گی، ان سے نصیحتیں ملیں گی۔ حضرت اکرمہ کشتی پر سوار، مصیبت آ گئی، حج کولے لینے لگی، مورتی لے رکھے ہیں، مورتی کے سامنے جھک رہے ہیں، بچا بچا، لیکن اکرمہ نے دیکھا یہ سب بیکار، عبث، ان سارے مورتیوں کو پکڑتا ہے، سمندر میں ڈالتا ہے، اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ تو بیڑا پار کر دے۔ اللہ تعالیٰ کشتی کو بھنور سے بچاتا ہے اور کشتی کو ساحل پر پہنچاتا ہے۔ اکرمہ باہر نکلتا ہے اور دل کے اندر عزم کرتا ہے کہ جو سمندر کے اندر ہمیں بچا سکتا ہے وہ خشکی کے ایریے میں ہمیں کیوں نہیں بچا سکتا۔ نبی کے پاس جاتا ہے اور نبی سے کہتا ہے اللہ کے رسول، آج میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں۔ اور آج مسلمان کیا ہے جی؟ کیسا مسلمان آیا؟ وہاں مصیبت آئی تو ساری مورتیوں کو چھوڑا، اللہ کو پکارا، اے میرے رب اس کشتی کو بھنور سے بچا، تیری ذات کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤں گا، اور ایمان لے کر کے آیا۔ اور آج کا مسلمان جب اس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تو کسی پنڈت کی طرف، کسی مولوی کی طرف، کسی خیر اللہ کے آستانے پر جا کر اپنے زمین کو ٹیکتا ہے اور شرک جیسے گھناؤنے جرم کے اندر اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے۔ وہاں مصیبت آئی، اللہ کو پکارا، اور یہاں خوشحالی ہے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، مصیبت آ گئی تو اب اللہ نے سنتا، اب اللہ نہیں سنتا۔ اب چلو وسیلے کے لیے، چلو بغدادی بابا کے پاس، حجویری کے پاس، نہ جانے کن کن باباؤں سے وسیلہ طلب کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کی ذات ایسے انسان کے اوپر جلال میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس شخص نے شرک کر لیا اس کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمانی تغیر پیدا کرو۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو نہیں دیکھ سکتے، اگر دیکھ لے تو غیرت جاگ جاتی ہے، اس انسان کو ہم مرڈر کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، یا ایسی بیوی کو ہم طلاق دے دیتے ہیں۔ اور وہ رب جس نے ہمارے جسم کے اندر روح ڈالی، وہ رب جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ رب جو ہمیں پلاتا ہے، جو رب ہمیں آسمان سے مینا نازل کرتا ہے، اتنی ساری اکرام کرنے کے بعد اب اگر ہم اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر، اللہ کے آستانے کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائیں، اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، نہیں اندازہ لگا سکتے۔ آپ ان کے طرف جاتے ہو کہ جو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور ایک مکھی کی بات چھوڑو، اگر ان کے کھانے سے ایک مکھی تھوڑا بہت لے کر چلی جائے تو یقین جان لیجئے
وہ لے گئی مکی کو اسے لا نہیں سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے. ہم نے اللہ کے مقام کو نہیں جانا. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، اللہ کے مقام کو اگر ہم جان لیتے تو یقینی طور پر ہم کامیاب اور کامران ہوتے. ایک اور آدمی، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَتُهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. ٹائم ہو چکا ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. ایک آدمی کو بڑے حسب و نسب والی، جاب والی، روپیے پیسے والی، عہدے والی لڑکی طلب کرتی ہے. غلط کام کر لے. فقال انی اخاف اللہ. تو کیا کہتا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب ہمارا نوجوان کیا اس حدیث کے اوپر عمل کرتا؟ نہیں کرتا. اور اگر یہ عمل ہو جائے کامیاب ہے. مرثد بن ابی مرثد غنوی، زمانے جاہلیت کے اندر ایک لڑکی عناق نام کی تھی، اس کے ساتھ لو تھا، پیار تھا، محبت کی کہانیاں چلتی تھی. اور یہ مرثد بن ابی مرثد غنوی جب اسلام میں آئے تو مکہ سے جیلروں سے مسلمانوں کو آزاد کر کے لاتے تھے. گئے، چاندنی رات ہے اور مرثد بن ابی مرثد غنوی دیوار کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں تاکہ میں قیدیوں کو آزاد کر لوں. وہیں کہیں سائے میں کھڑی ہوتی ہے عناق نامی لڑکی اور مرثد کے پاس آتی ہے. مرثد چلنا، بہت دن ہو گئے، وہ پرانی یادیں کہاں چلی گئی؟ چل ایک شام شباب کی بات ہو جائے، بہترین رات ہو جائے. مرثد بن ابی مرثد غنوی نے کہا عناق مجھ سے ہٹ جا. یہ ہاتھ امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو لیے ہیں. اب مرثد بن ابی مرثد غنوی یہ گھناؤنا کام نہیں کر سکتا. کہا میں پکار لگا دوں گی اور کفار مکہ تمہارے جسم کو بوٹی بوٹی کر دیں گے. مرثد بن ابی مرثد غنوی نے کہا منظور ہے، ساری چیزیں منظور ہے. اور ہوا بھی یہی، اس نے پکار لگائی. مرثد بن ابی مرثد غنوی گئے، ایک جگہ چھپ گئے اور یہ کفار جا کر وہیں پیشاب کرتے، چھینٹے قطرات ان کے اوپر آتے. لیکن جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے؟ کون؟ نہیں مٹا سکتا. بہت سارے لوگ آئے مٹانے کی کوشش کیے لیکن اللہ ان کے ساتھ نہیں مٹا پائے. اور حدیث کے اندر ایک بات اور آئی ہے. ایک عورت قحط سالی کے زمانے میں ہے، پیسہ نہیں بھائی، پیسہ کماؤ. ایک نقطہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پیسے سے اپنے آپ کو بیدار کرو، مال ہونا چاہیے لیکن مال کے خاطر تم اللہ کو بھول جاؤ، ایسے مال کی ضرورت نہیں. تو وہ عورت آدمی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ کچھ مال دینا. کہنے لگا ایسا ہے کہ مال تو دے دوں گا لیکن میرے ساتھ غلط کرنا پڑے گا، منہ کالا کرنا پڑے گا. اب وہ بیچاری مجبور کہیں ٹھیک. اب پیسہ لے لی وہ آدمی اس عورت کے ٹانگوں کے درمیان. عورت نے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ لا تفتح الخاتم الا بحقہ. اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور بغیر حق کے میرے پردے بکارت کو نہ پھاڑ. وہ ڈر گیا. ایسا جذبہ پیدا کرو. یوسف علیہ السلام کتنے حسین و جمیل، اللہ اکبر. زلیخا فریفتہ ہو گئی، دل آ گیا. ایسا دل آیا کہ مت پوچھئے، قربان جائیے. اور چرچے ہو گیا کہ عبید مصر کی عورت زلیخا تو یوسف کے اوپر فدا ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک ایک سیب سارے محلے کے عورتوں کو دے دیا گیا، چھری دے دی گئی. کہا دو. ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، عورتیں حسن کے اندر اس قدر فریفتہ ہو گئی کہ سیب کاٹنے کی جگہ پر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. زلیخا بالکل
فریفتہ یوسف علیہ السلام کو بند کوٹری کے اندر کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یوسف آ جا. تو کیا بولے؟ آ جاؤں. قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ گھٹیا حرکت مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ کسی اور کے ساتھ گیم کھیلنا، یہ یوسف کے ساتھ تیرا معاملہ نہیں کر سکتا. اس نے پاور کا اور جانتے ہیں یہ معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کسی لڑائی کے اندر پاور جتلایا جاتا. ابے بھائی میری بات مان لے، سکتا ہے، حکومت ہے، ورنہ تجھے انڈر گراؤنڈ کروا دوں گا. یہی بات یوسف علیہ السلام کو کہی. زلیخا نے کہا اگر میرے ساتھ تو غلط نہیں کرتا تو جانتا ہے عبید مصر جو ہیں وہ میرے ہسبینڈ ہیں، میں ان کے ذریعے سے تمہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ غلط کام تو میں نہیں کر سکتا، سلاخوں کے پیچھے چلے جانا یہ مجھے منظور ہے. اور کیسی کیسی پریشانیاں جھیلی اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حکومت کا تاج ادا کر دیا، کامیابی دے. تو میرے عزیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری باتیں، اور میں ایک بات جو آخری ٹکڑا، پورے نکات کو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر کیا، آنسو نکلا. کامیاب آنسو نکالو. ایک مرتبہ آنسو نکال کے دیکھو، دل کو بڑی سکون ملے، بڑی سکون میسر. اور جس آنکھ سے آنسو وہ انسان کامیاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسهم النار عینان، لا تمسهم النار عین بکت من خشیت اللہ. دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، اس کو ٹچ نہیں کریں گی. کون سی دو آنکھیں؟ عین بکت من خشیت اللہ. یہ آنکھ اللہ کے خوف سے لرزہ ترزہ ہو جائے، آنسو نکلنا ہے. ویسا آنسو نکلے جیسا امام کائنات کا آنسو نکلا تھا، ویسا آنسو نکلے جیسا کہ ابو بکر کا آنسو نکلا تھا. ہم کامیاب ہو جائیں. ایک بار تو آنسو تو نکال کر دیکھیے. یاد ہے میرے عزیز، یہ ساری بنیادیں. اور دوسرا آدمی کون ہے؟ جو سرحد کے اوپر رہ کر کے جاگتا ہے اور محافظت کرتا ہے لوگوں کی. تو ایسا انسان بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبتیں ہونی چاہیے. رجلان تحبا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. دو آدمی ہے نا، ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں محبت کی بنیاد. آپ کو ہم سے محبت ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی لالچ، کوئی حرص نہیں کہ آپ سے کچھ مل سکتا ہے، صرف محبت ہے. عہد نبوی کے اندر ایک بھائی تھے دوسرے ایریے کے، وہ چلے گئے ملنے کے لیے. مقصد یہ تھا کہ وہ میرا بھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان فرشتے کی نظر میں رہتا ہے، مطلب فرشتے اس کی محافظت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور کہتا ہے اللہ کے رسول فلاں آدمی سے بڑی محبت. اللہ کے رسول نے بولا کیا تم نے اس کو بتلایا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول میں نے تو نہیں بتلایا. کہا جاؤ اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اور پھر تم اس سے کہو کہ اے فلاں شخص، اے عبد الرحمن، اے عبداللہ، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، جتلاؤ. کبھی کبھار رشتوں میں محبتوں کو جتلانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، وگرنہ رشتے مرجھا جاتے ہیں، رشتے مر جاتے ہیں. جتلانا چاہیے. ایک ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں سے، بہن بھائی سے، اور بھائی بہن سے، ان تمام رشتوں کے اندر محبتوں کو ابھارنا چاہیے. اس سے محبتیں قائم رہتی ہیں. اور آخری بات جو ہے وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایسا انسان جس نے صدقہ بہت خفیہ انداز سے، کیسا خفیہ انسان سے، دائیں ہاتھ سے دے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا،
مطلب ارے دکھانا نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں نا غریب ہے معاشرے کے اندر, آپ نے اس کو زکات کا مال دے دیا, اب آپ ایک دن اس کے گھر پہ گئے, بھائی کل کھیت کے کونے کی تھوڑی گڑائی کرنی ہے, کھیت میں مڈیر وغیرہ بنانی ہے, برہا وغیرہ بنانا ہے, چل بنا دینا. اس نے اپنا عذر پیش کیا, ابے تو نے میرے احسان کو بھلا دیا. ارے میں نے تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیا, جب تو کسی قابل نہیں تھا تو میں نے تجھے قابل بنایا, تو کسی لائقدار نہیں تھا تو میں نے تجھے لائقدار بنایا. آج تو میری بات کو نہیں سن رہا, کیا رہ گیا؟ یہ احسان جتلانا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ معاف فرمائے گا, نہ ان کی طرف رحمت و شفقت کی طرف دیکھے گا, اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا. ان میں سے المنان عطا, دینے کے بعد جتلا دینا, تو خفیہ انداز سے صدقہ کرنا, کسی کو نہ پتہ چلے, میرے رب کو پتہ چلے. ہاں صدقہ اس جگہ پر عام کر کے دیا جا سکتا ہے. آپ کا مقصد صرف اتنا ہو, سامنے والا بڑا کنجوس ہے, مکھی جوس بولتا ہے نا, بڑا بخیل ہے بھائی, وہ منتیں مانتا ہے, میری اماں ٹھیک ہو گئی تو اتنا روپیہ صدقہ. اور سن لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ساری باتیں حدیث کے اندر بتا دی گئی, اللہ قربان جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے یا اس طریقے کی بات کرتا ہے تو کنجوس آدمی کے جیب سے کچھ پیسہ نکلوا لینا بس. بھائی ہم حالات میں صدقہ کرو نا. اب کوئی مصیبت آئی تو تم اس طریقے کی منتیں کرو جو کہ جیب نہیں دیتا ہے. تو عام حالات کے اندر ہمیں کیا چاہیے, بہت خفیہ انداز سے صدقہ دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ آپ کے صدقے دینے سے اس کے اندر ابھار آتا ہے, وہ بھی صدقہ دے سکتا تو آپ کر سکتے ہیں. مثلا بڑا مشہور واقعہ غزوہ تبوک کا ہے. حضرت ابو بکر اور عمر میں ریس ہے, یا نیکی کی ریس ہے. بھائی آج ہمارا نوجوان تو برائیوں کی ریس لگا ہے. کتنی مووی دیکھا بھائی رات میں, 4 بس 4. ابے رات میں میری تو 8-9 ہو گئی. اب دوسرے دن وہ نوجوان بولے گا, اچھا تو نے 8 دے گا, اب تیرا میں ریکارڈ توڑ کے دکھاتا ہوں. اب وہ رات میں 9-10 کے بجائے 12-13 دیکھے گا. یہاں برائیوں کی ریس ہے اور وہ عہد نبوی میں نیکیوں کی ریس. حضرت عمر کو یہ ہے کہ آج میں ابو بکر کو پیچھے کر دوں گا. ابو بکر سب کچھ لے کر کے, عمر آدھا لے کر کے. اللہ کے رسول کیا کیا لے کر کے آئے؟ عمر نے کہا اللہ کے رسول جتنا لایا ہوں اتنا گھر کے اندر ہے. ابو بکر سب کچھ جھاڑو لگا کر کے آپ کے پاس. گھر میں کیا بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول. قال اللہ وقال الرسول. بس ایسے کامیابی تھوڑی ملی ہے ان کو بھائی, بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی تپسیا برداشت کی ہے. پہنچے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول مالدار ہیں, نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں روزے وہ بھی رکھتے ہیں, صدقات کر لیتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ بتائیے نا. اللہ کے رسول نے کہا بھیا نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ اللہ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ, 33 مرتبہ. اگر تم یہ عمل کر لو گے تو تم ان کے صدقے کے برابر ہو جاؤ. چلے گا. اب بیٹھ کر کے تسبیح ہو رہی ہے, مالدار ہے, نیکی کی طلب تھی, ایسا نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں نا پیسہ ہے بھائی صاحب تو وہ عمل نہیں کرتے. اے جی کچھ روپیہ دے دیا, چند لڑکوں کو بلایا اور قرآن خوانی کیا, چلو ثواب پہنچ گیا. مردے تک ثواب پہنچ گیا. اتنا ایزی ہوتا, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بھیا ہر مالدار اپنی ریلٹی لگا کے جاتا. 1 لاکھ روپیہ کسی کے پاس فنڈنگ کر دیتا, بھائی میرے مرنے کے بعد قرآن خوانیاں کرتے رہنا اور بلڈنگ کی شکل میں ثواب پہنچاتے رہنا. نہیں, عمل پر وشواس کرو اور عمل پر اللہ کی رحمت کا متلاشی بنو, نیکیوں کی ریس میں آگے بڑھو. اور ایک بات میں بتا دیتا ہوں,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، اللہ کے رسول ایک میرا بھائی ہے آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا ہے اور میں جاتا ہوں دن بھر محنتیں کرتا ہوں مشقتیں کرتا ہوں اور وہ کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول بولیے نا کچھ کرے نا، وہ میرا ہاتھ تو کم از کم بٹائے۔ اللہ اکبر، کبھی کبھار جو نعمتیں ملتی ہیں دوسرے کی وجہ سے ملتی ہیں، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو تمہیں مال دیا جاتا ہے، جو پونجی دی جاتی ہے، وہ کس بنیاد پر؟ غریبوں کی بنیاد پر تمہیں مال دیا جاتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول بولیے نا کچھ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی، ہو سکتا ہے اللہ جو تجھے رزق دے رہا ہے اسی تیرے بھائی کی وجہ سے دے رہا۔ آج ہمارا بھائی اگر کمانے لگے، دوسرا بھائی کما رہا 5,000، بڑا والا بھائی کما رہا 10,000، تو اب اس کے اندر کچونکے لگنے لگ گئے، اے میں تو 10 وہ 5۔ تو ایسا ہے کہ میں بانٹ لوں گا تو میرا منی جو ہے وہ بچنے لگے گا، سیو ہونے لگے گا۔ نہیں، بہت غلط ہے، یہ عمل غلط ہے شریعت کے نظر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر بٹوارا تو قطعی طور سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی اور معاملات ہیں، اولاً تو جوائنٹ فیملی کا شریعت کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں۔ جو ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی ہے نا، بھائی کے ساری فیملی اسی کے ساتھ رہتی ہے، بھابھی کا دیور سے کوئی پردہ نہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا حم الموت، دیور جو ہے وہ موت کے مانند ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں معاشرے کے اندر ہیں، لیکن اس کو ایک بارگی میں نہیں سدھارا جا سکتا، وقتاً فوقتاً اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر اصلاح لائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا میرے عزیز، یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئے باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام لوگوں کو جنہوں نے سنا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ، ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا شیدائی بنا۔ اے بار الہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہ، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کو پریشانی سے نکال کر آسانی کی طرف پھیر دینا۔ اے بار الہ، جو بھی مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا آسان سبھی عطا فرما۔ اے بار الہ، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔